بالمبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کامل آرا رہنما بندہ پروردگار محمد احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود شریف پڑھئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ جا زندگی مدینہ پاک سے کچھ جھونکے ہوا کھلا شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کلا کچھ تو ہم بھی چہرہ باطن اپنا وفا کلا یہ دنیا مسلمان پہ بہت تنگ ہو گئی یہ دنیا مسلمان پہ بہت تنگ ہو گئی فاروق اعظم کے دور کے کچھ نقشے اٹھا کے لا گناہ نے جس سے ہمیں دور کر دیا گناہ نے جس سے ہمیں دور کر دیا عثمان غنی سے کچھ زاویے وہ شرم و حیا کے لا اے طالب علم مغرب کی گلیوں میں مارا مارا نہ پھر دروازہ علم سے کچھ خیرات جا کے لا صاحبان گرامی قدر اللہ خالق کائنات جل مجد الکریم دا لات داد مرتبہ شکر و احسان کہ رب کائنات نے زندگی اندر ایک مرتبہ پھر لیلۃ المبارکہ شب برات جیسی خوبصورت و مبرکت و مقدس رات کے اندر اپنے ذکر دی توفیق میسر فرمائی بیٹھنا نصیب فرمایا ایک جگہ آواز کر کے آیا اور انتہائی تعجب ہو رہا سی کہ لوگ چائے دے پھٹیاں دے بیٹھ کے اوہی عام راتہ طرح گفت و شنید اور نوجوان بازارانچ پھر رہے نے پتہ نہیں کہ مساجد کے اندر اللہ دی رحمت تقسیم نہیں لٹائی جا رہی ہے اور کریم کائنات نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانے کہ شب برات یعنی لیلۃ مبارکہ شعبان کی 15ویں شب اللہ کریم مغرب کی نماز سے لے کر یعنی مغرب کے فوراً بعد اپنی شان کے مطابق نزول جلال فرماتا ہے ویسے رب کی ذات اپنے بندوں میں سمائی ہوئی ہے لیکن اس رات کرم بارائے کرم فرمایا کہ اللہ بندیاں دے اور نیڑے ہو جاتا ہے اور بندہ اللہ دور جا رہے ہیں بدبختی ہے نا اللہ پاک سانو اپنے ذکر دی توفیق نصیب فرمائے درود پاک پڑھیے صلاۃ والسلام علیکم رانا بیبر بانی صاحب اتنے تشریف لائے آؤ تشریف لائے مہربانی تو حضرات توجہ نہ سماعت فرمائیں تھوڑے تھوڑے نیڑے ہو جاؤ قریب ہو جاؤ ساتھی پیچھے بیٹھے ہو تھوڑے تھوڑے قریب ہو جاؤ اللہ تو ان برکت عطا فرمائے محفل پاک بیٹھنے کی اللہ کریم نے کچھ شیواں نو کچھ شیواں تے فضیلت عطا فرمائیاں نے جس طرح کریم رب نے پوری کائنات دی مساجد اتے اللہ نے مسجد حرام خانہ کعبہ نو فضیلت عطا فرمائی
اللہ نے پوری دنیا دے پانیاں اتے آب زمزم نو فضیلت عطا فرمائی. رب کریم نے پوری کائنات دی کتاباں تے آسمانی تے الہامی کتاباں تے قرآن شریف نو فضیلت عطا فرمائی. اللہ کریم نے تمام تر سفراں اتے سفر معراج نو اعلیٰ بنایا ہے. اسی طرح رب کائنات نے سارے جہان دی امتاں تے حضور دی امت نو اعلیٰ فرمایا ہے. اسی طرح کریم رب نے دنوں وچوں جمعے نو فضیلت عطا فرمائی. مہینیاں وچوں اللہ نے 4 مہینیاں نو فضیلت عطا فرمائی. راتاں وچوں اللہ نے اسی طرح لیلۃ المبارکہ شب برات اور شب قدر نو فضیلت عطا فرمائی اور جہان بھر دی امتاں دے امت مصطفیٰ نو اعلیٰ بنایا ہے. کریم رب نے سارے انساناں وچوں مومن نو مقام عطا فرمایا ہے. تمام تر مومنین وچوں اللہ نے اپنے ولیاں نو اعلیٰ فرمایا ہے اور ولیاں اتے اللہ نے صحابہ نو فضیلت عطا فرمائی ہے. تمام صحابہ اتے اللہ نے صدیق اکبر نو فضیلت عطا فرمائی ہے. صدیق اکبر اتے اللہ نے فرشتیاں نو فضیلت عطا فرمائی ہے اور فرشتیاں اتے رب کریم نے نبیاں نو تے مرسلین نو فضیلت عطا فرمائیاں نے. 1,24,000 نبیاں وچوں اللہ نے 313 رسول اعلیٰ بنائے. پھر 313 وچوں اللہ نے 5 اولو العزم پیغمبر اعلیٰ بنائے. 5 اولو العزم پیغمبراں اتے بھی اللہ نے اپنے محبوب نو فضیلت عطا فرمائی ہے. فضیلتاں دا معیار رب کریم نے رکھیا ہے اسی طرح کہ رات برکت والی. اچھا مفسرین نے اس تے باز فرمائی. علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ تفسیر الکشاف والے 4 جلداں چ ضرور دا چھاپا نچیز کو اصل عربی نسخہ. آپ سورہ دخان دی پہلی آیات دے تفسیر فرماندے نے کہ بعض لوگ مفسر نے فرمایا کہ دن افضل ہے یا رات افضل ہے. تو بزرگ فرماتے ہیں کہ دن کی نسبت ویسے ہی رات افضل ہے کیونکہ 7 دن ہیں. 7 دنوں میں سے اللہ نے جمعے کو فضیلت دی اور جمعے کے اندر ایک گھڑی رکھی جس گھڑی اللہ دعا قبول فرماتا ہے. لیکن رات اس حوالے دے نال برکت والی ہے فضیلت والی کہ ہر رات دے پچھلے ٹائم اللہ دی رحمت دی صدا گناہگاراں واسطے بلند ہوتی ہے. حل من مستغفر یستغفر لہ. ہے کوئی بخشش مانگنے والا اس کو بخش دیا جائے. ہے کوئی اولاد کا متمنی اس کو گوہر مراد دے دیا جائے. ہے کوئی رزق مانگنے والا اس کا رب اس کو عطا کر دے. اور شیطان بھی میدان چ آ گیا کہنے لگا یا اللہ لا امنینہم ولا اغوینہم. میں تیری مخلوق کو گمراہ کراں گا یا اللہ سینیاں وچ خواہشات پاواں گا. اللہ اغوینہم ان کو گمراہ کروں گا. مطلب بلڈ کے اندر میں سرائیت کر کے سرکولیٹ کر کے خواہشات پا کے گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا. کریم رب نے فرمایا لا عبادک منہم المخلصین. میرے مخلصین ہون گے تیرے بہکاوے نہیں ہون گے. یا اللہ 4 صفتاں تے میریاں مشرق تے مغرب تے شمال تے جنوب. اللہ فرمایا 4 صفتاں تیریاں 2 صفتاں تیرے رب دیاں. یا اللہ کیویں فرمایا 4 صفتاں تے تو آ کے میرے بندے نو گمراہ کرے گا. اوپر تو نیچے والی صفت تیرے خدا دیئے. میرے یار دا امتی سردی اندر سر چھپا کے منگے گا رب تابی معاف فرما دے گا. اگر میرے یار دا امتی یاد اٹھا کے منگے گا رب پھر بھی معاف فرما دے گا. یہ ساریاں راتاں تے ساٹاں اللہ نے یار دے صدقے یار دی امت کو عطا فرمائی ہیں. عام دناں وچ ہر رات یار مولا کائنات شیر خدا ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا علی کرم اللہ وجل کریم. اچھا ہر رات رحمت تقسیم ہوندی ہے لیکن یا اللہ رات دے پچھلے ٹائم تیری رحمت دی صدا بلند ہوندی ہے تے کچھ گناہگار ستے ہوندے نے اس ویلے. جی اس ویلے کچھ گناہگار سو جاندے نے. دیکھو کارے اٹھنا ہے تو گناہگاراں واسطے کو پیکج ہونا چاہیے. رب کریم نے شعبان دی 15ویں شب فرمایا کہ نماز مغرب تو لے کے اس وقت ہی تہاڈا رب آسمان دنیا تے نزول جلال فرمانا. یار دے امتیو ہن تے آ جاؤ بہترین پیکج رب دے رہا ہے. اس ویلے تے جاگدے ہو نا جی مغرب دے وقت ہی نزول جلال. اور پھر فرمایا جڑا بندہ نماز مغرب میں جمعے جو چیزاں بیان کیتیاں سن اس واسطے تاکہ لوگ فضیلت حاصل کر لین. جڑا بندہ نماز مغرب تو بعد 2 نفل دراز عمر بالخیر دے 2 نفل صلاۃ التوبہ دے اور 2 نفل خاتمہ بالخیر دے خاتمہ بالایمان دے پڑھے پھر 3 مرتبہ سورہ یاسین شریف رزق دی برکت واسطے پڑھے اللہ سال بھر خود رزق وچ برکت فرمائے گا. اچھا اسا رزق اپنا جڑا سکون دا کوئی معیار خود ہی قائم کیتا ہے کیوں جی ساڈی نظر وچ کہ سکون اس بندے نوں جے کوئی دولت ہے جی حالانکہ دولت دا نام سکون جڑی شیواں نو اساں سکون دا معیار بنایا ہے
صحابہ پاک کو ظاہری طور پہ کوئی نہیں سا جی سرکار دیکھ صحابی نے عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ شروع سے بڑی غربت بعد اس سے بڑے امیر ہو گئے نا اتنے امیر سن کہ نبی پاک سرکار دی امت دے سب تو امیر ترین صحابی عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نبی پاک سرکار دے وصال شریف تو بعد 20 لاکھ درہم دا کھجوراں دے باغات سرکار دی ازواج پاک مائیاں پاکاں نوں ہدیہ پیش کیتا تساں حضور دی ازواج ہو تے بد مذہبے نہ سمجھ کے سرکار دے وصال تو بعد مسلماناں دی ماما غریب ہو گئیاں نے اے باغات نے ہدیہ نے خود بھی استعمال چ لیاؤ تے حضور دی امت نوں تقسیم بھی کری رکھو اور سونا اتنا چھڑ کے گئے سن کلاڑیاں نال کٹیا سی برا سارے تے کٹن والے ہتھاں چنڈیاں پی گئیاں سن لیکن ابتدا حالت بڑی غریب ہے تو میں صرف دسن لگا بھی سکون جڑا نا دولت نال نہیں سکون ایمان دی حلاوت نال نصیب ہوندا ہے گھروں نکلنا بیوی نے دروازے تک آ کے الوداع کرنا اللہ دی حفظ و پناہ تو ایک دن گئے مزدوری نہیں ملی شام نو گھر آ گئے اگلا دن ہویا پھر گئے پھر مزدوری نہیں ملی گھر آئے تو بڑے پریشان ہوتے زوجہ نو آکھن لگے بھی کوئی کھان پین نو آیا تو مائی صاحبہ نے آپ دی زوجہ محترمہ نے فرمایا کہ گھر وچ کھان کوئی چیز نہیں آپ دی اکھاں چانسو آ گئے تو بی بی پتہ کہ سکون والی سی انہیں حضور دے دادے ٹکڑے کھادے سن وہ بارگاہ نبوت دی فیضان یافتہ سی جی کہنے لگی جی کیا ساڈا رب اس گل تے قادر نہیں کہ اللہ سانو دے سکے میں قادر ہے تو فرمایا پھر اللہ کو رحم نہیں آتا فرمایا اللہ رحیم بھی ہے فرمایا جب اللہ رحیم بھی ہے اللہ دے بھی سکتا ہے تو پہلے ہم کھاتے تھے اپنی مرضی سے سوتے تھے اپنی مرضی سے آج ہم بھوکے رہیں گے اللہ کی مرضی سے اگر ہمارا رب ہمیں بھوکا رکھ کے راضی ہے تو ہم اس پر بھی راضی ہے آج ہم مالک کی مرضی کے ساتھ ہم بھوکے سوئیں گے جدو خاتون خانہ ایڈی صبر والی ہوگی تو یقیناً پھر گھر جنت ہوگا ورنہ بیبیاں تو چک ڈنڈا لینیاں نے تیری ایسی تیسی ہاں جی گھر چ مرچاں لون دیگر مطلب فیشنی بیبیاں تے نہیں مکدے یعنی اسی سکون دے معیار خود ساختہ بنائے نا کہ فلاں فلاں چیز ہوئے تے پھر سکون ہے ورنہ نہیں جناب پڑھ لو پوری تاریخ اسلام میں ادنا جا طالب علم میں نے بھی دسیا جی کسی صحابی دی بیوی یہ عرض کیتا ہوئے جی میرے خاوند غریب ہے لہذا میرا گزارا نہیں بڑی معذرت ساڈے کوئی لوگ آمدن دمدرود دے والے 70-80% بیماری یہ ہے کہ کار کھان نو نہیں کار غربت ہے لہذا میں ادنا نہیں رہ سکتا یہ بندہ کماندا بھئی کیا دولت دا نام ہی سکون ہے کیا دولت مند بندے نہ رہنا ہی مطلب ہے کہ گزارا کرنا ہی یہ ایمانداری ہے نہیں اچھا اور زوجہ محترمہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اگر ہر چیز پر قادر ہے اس کو رحم بھی آتا ہے وہ دے بھی سکتا ہے تو پھر اگر نہیں دے رہا تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر مضبوط کرنا چاہتا ہے اچھا تیسرا دن ہویا جس لئے آپ دروازے تک مائی صاحبہ یعنی آپ دی زوجہ الوداع کرنا گئیاں نا تے بازو پکڑے کہنے لگیاں سنو میں نے پتا تسی اپنی بیوی بچیاں نہ بڑا پیار کر دے ہو یہ بھی میں نے پتا ہے کہ تسی خدا خوفی کرنے والے بھی بڑے ہو تے 2 دن تو مزدوری نہیں مل رہی آج بھی کوئی پتہ نہیں مزدوری ملے یا نہ ملے لیکن اگر مزدوری نہ بھی ملی تے کوئی حرام طریقے نال پیسہ نہیں لے ہونا اللہ صحابی رسول سن یہ تعلیمی امت واسطے انہاں کو توقع نہیں کیتی جا سکتی کہ معاذ اللہ کوئی حرام والے پاسے جان زوجہ محترمہ آپ دی نے ایک کائنات دی بیبیاں واسطے مستورات اور مخدرات عصمت واسطے بڑا بہترین سبق ہے دی اندر انہاں فرمایا کہ اگر مزدوری نہ بھی نہ ملے تے رزق حرام نہیں لے آنا تسی خالی ہتھ بھی آ جاؤ گے نا اسی بھوکے بھی سو جاؤں گے تو ضمیر مطمئن ہوئے گا بھی ساڈے گھر حلال دا پیسہ ہوندا حرام دا پیسہ نہیں یعنی اے وہ لوگ سن جنہوں نے سکون میسر سے اللہ سانو بھی سکون دی دولت نصیب فرمائے تمام تر حاجات اللہ اپنی پاک بارگاہ چ پورا فرمائے ٹھیک ہے نا بزرگوں سنو نا بزرگوں سنو می گل ہاں مہربانی اللہ تعالی خوش رکھے اچھا 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 مہربانی تسی سنو می گل کرن اچھا ٹھیک جی ٹھیک شکریہ تو حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد پاک ہے کہ اللہ نے شب برات نو 5 فضیلتاں میری امت نو عطا فرمائی شب برات دی رات ایک تے فرمایا کہ اللہ تعالی نزول جلال فرماندا آسمان دنیا تے جڑا کسی ہور نبی دی امت نو نصیب ہویا نہیں دوسری فضیلت قبیلہ بنو کلب اس قبیلے دی بکریاں بڑیاں تے بکری دے جسم دے وال اگے بڑے ہوندے نے
دنیا کا کوئی کیلکولیٹر تو انسانی ایجاد ہو یا جڑا انہوں مطلب گنتی کر سکے. فرمایا اللہ تعالیٰ اس رات قبیلہ بنو قلب کی، چھوٹے کاف نہ، بنو قلب کی بکریوں کے جسموں کے بالوں کے برابر میری امت کی بخشش فرما دیتا ہے. کنی فضیلتیں ہو گئی ہیں. تو تیسرا فرمایا اللہ تعالیٰ اس رات میری امت کی طرف نگاہ رحمت فرماتا ہے، اور اللہ سونا ایک وارانی 70 وار نگاہ رحمت فرماتا ہے. ایک ایک نگاہ رحمت نال بندے دی 70 حاجتاں پوریاں ہونیاں. تو سب تو چھوٹی حاجت ہے کہ اللہ بندے دی بخشش فرما دیتا ہے. بہت بڑا کرم نہیں اللہ سنے گا. چوتھی بات فرمایا کہ اس رات اللہ تعالیٰ تمام تر امور کی تقسیم فرما دیتا ہے. فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگا دیا، کس کو رزق دینا ہے، کس کو موت دینی ہے، کس نے دنیا پہ آنا ہے، کس کو بادشاہی ملنی ہے، کس کو غریب کرنا ہے، کس کو امیر کرنا ہے. اللہ تعالیٰ تو نہ بھی کرے تو او دے کرم نال ہر شڈور رب نو یاد ہے، اس دا علم ہی اتنا ہے، لیکن فرشتیاں ڈیوٹیاں تے اللہ معمور فرماتا ہے. اور پنجواں فرمایا کہ اس رات اللہ نے مجھے اذن شفاعت عطا فرما دیا. اذن شفاعت کی اللہ نے فرمایا محبوب جبریل پاک نے بھیجیا قیامت والے دن تواڈی چوتھائی حصہ امت دی بغیر حساب تو بخشش فرما دیا. چہرہ مصطفیٰ تے تبسم نہیں آیا. جبریل پاک پھر اللہ دی بارگاہ فرمایا پیارے حبیب نو اے جا کے کہو کہ محبوب اللہ فرماندا ادھی امت دی بخشش کر دیا. سرکار پھر نہیں مسکرائے. تیسری مرتبہ جبریل پاک نے عرض کیتا جی اللہ فرماندا ہے کہ 3 حصے امت بخش دیا. میرے سونے نبی نے فرمایا کہ میرے کریم رب دی بارگاہ سے عرض کرنا کہ کریم مولا 3 حصے امت بخشی گئی، اس تو بعد اگر میرا کوئی امتی مینوں یاد کرے، کسی امتی نے مینوں پکار لیا کس نے یا رسول اللہ، تو پھر اس میرے امتی دا کی بنے گا. میرے کریم رب نے فرمایا جبریل میرے نبی نو جا کے کہہ کہ سونیا تینوں اذن شفاعت عطا کر رہے ہیں. قیامت والے دن پہچان کے اشارے تو کر دیا جانا ہے، نظارے رحمت پر رب کرانا جائے گا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین ملت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا کلمہ اٹھایا فرماندے نے فتردان نے ڈالی ہے باہیں گلے میں. فتردہ دمان ہے تو راضی ہو جا، فتردہ تو راضی ہو جا. فرماندے نے فتردہ نے ڈالی ہے باہیں گلے میں، فتردہ نے ڈالی ہے باہیں گلے میں، فتردہ نے ڈالی ہے باہیں گلے میں کہ ہو جائے راضی طبیعت کسی کی، کہ ہو جائے راضی طبیعت کسی کی. بلکہ مقام دے اعلیٰ حضرت قلم اٹھیا فرماندے ہم کہیں یا نبی وہ کہیں امتی، ہم کہیں یا نبی وہ کہیں، بولو بولو ہم کہیں یا نبی وہ کہیں. ذوق و مستی بنال بولو ہم کہیں. سرکار دا نام آوے تے نیازمندی نال بولنا چاہیے. میں وارث شاہ صاحب دی گل یاد آ گئی. پیر سید وارث شاہ صاحب فرماندے نے جدوں عشق تے کم نو ہاتھ لائے پہلے رب دا نام دہائیے پھر نبی رسول پیغمبران تے رج رج کے درود پچھائے. ہم کہیں یا نبی وہ کہیں، اچھی آواز میں بولو ہم کہیں یا نبی وہ کہیں. امتی تیری قسمت پہلا خوش سلام مصطفیٰ جان رحمت، سلام شمع بز میں ہدایت پہلا خوش سلام ہم جہاں سے پڑھے وہ
शेषों में हम जहाँ से वो वही से सुने हम जहाँ से पढ़े वो वही शेषों में उनकी आला समात पेला क्योंकि कायनात दे रंग बरंग खाने तेरी जवां दी रोटी तो वार देवा आशा मिले जो मूसा कलीम वाला तेरे हाथ दी सोटी तो वार देवा कमली वालिया मिले जे ताज सिकंदरी तेरे बिलाल दी टोपी तो वार देवा बस चले दिला के चन फलकी तेरे गुंबद दी चोटी तो वार देवा हम जहाँ से पढ़े वो वही उनकी आला समात पेला खोसला मुस्तफा जाने रहमत। सुनिए जनाब मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ताइब मिन ज़म्ब कमल्ला ज़म्बला फरमाया तौबा करने वाले इस तरह है जिस तरह उसने गुनाह किया ही नहीं। हजरत सैयदना इमाम हसन मुज्तबा शहजादा गुलगुए कबा राकिब दोश मुस्तफ़ा हजरत सैयदना मौलाना इमाम हसन मुज्तबा आप फरमाते हैं शब बारात की रात के मैं 3 हिस्से करता हूँ यानी 3 हिस्सों में तकसीम करता हूँ। रात का एक हिस्सा मैं नवाफिल पढ़ता हूँ इंजी तकसीम हो जाए ना फिर आसानी रहती है। एक हिस्सा मैं नवाफिल पढ़ता हूँ एक हिस्सा मैं इस्तिगफार पढ़ता हूँ और एक हिस्सा मैं दरूद शरीफ पढ़ता हूँ। दरूद पाक ते फिर सब अमला दी जान है ना मेरा भाई इंजी जी। अच्छा जी मैं और वैत लगा पढ़न जी पढ़ के है जी। एक बंदा ते उन्हें तबलीग करनी उस को जिस बंदे ने बहना तो मौजू जो भी होना उन्हें कहना जी दरूद शरीफ पढ़ा करें दरूद शरीफ के बरकत से अल्लाह दुआएं कबूल फरमाता है। वो बंदे कहना भी असी गल कोई करिए जनाब थोड़ा आखिर ते मतलब है कि पैगाम यही होंदा है उन्हें कहना दरूद शरीफ पढ़िया करो मुश्किलां टलदियां ने अल्लाह दुआवां कबूल फरमाता है। ਉਹਦੇ ਪੜੋਸ ਚ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਸੀ ਉਸ ਯਹੂਦੀ ਨਾਲ ਕਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਚੀਤ ਹੋਣੀ ਨਾ मतलब ਪੜੋਸ ਚ ਕਿਸੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਤੇ ਦਰੂਦ ਪੜਿਆ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਸੋਹਣੇ महबूब ਤੇ ਦਰੂਦ ਪੜਦਾ ਅੱਲਾਹ ਉਹਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। अल कौल बदी शरीफ अंदर रवायत मौजूद उस यहूदी को बड़ी तकलीफ हुई यकीनन दरूद पाक पढ़ी यहूदियों को तकलीफ होती है कि नहीं होती। पढ़ो भला सलातो व सलाम। दरूद शरीफ पढ़ने से यहूदियों को तकलीफ होती है। मैं रिपीट करना दरूद शरीफ पढ़ने से यहूदियों को समझ आ गई है। सुभान अल्लाह कल बन गई। यहूदी ने तरीका सोचा कि मैं किस तरह इस मुसलमान नूं इस नजरिए तो हटावां। उन्हें एक सोने की अंगूठी बनवाई कीमती अंगूठी ਉਹਦੇ ਘਰ आया कहने लगा भाई मैं कल सफर ते जा रहा ते अंगूठी ये ते घर चुके कोई फर्द बशर नहीं होना तुसीं रख लो मैं वापस आके तुहाडे कोल ले लवां। मोमन सादा हुंदा है साफ गो हुंदा है। वो अल्लाह दा बंदा गया उन्हें सामने जाके किसी बर्तन च अंगूठी रख तो कज दिता ये देख रहा सी। ये रात सो गया वो आया उन्हें चोरी अंगूठी कड्डी ते लै गया। सुबह सफर ते जाने से चला गया। सफर कश्ती से सवार करके दरिया अबूर करना है। इन्हें अंगूठी हाथ च पाई या पकड़िए वो समान अगे पिछे कर दे अंगूठी दरिया च गिर गई। इन दुख होया पर थोड़ा होया इनका कोई गल नहीं मैं तो मुसलमान को लैनी मैं तो उन्हें दी अच्छा होया गिर गई नाम निशानी मिट गया। अच्छा वो की आंदा सी दरूद पढ़ा करो दरूद पढ़ने से मुश्किलें आसान होती हैं हल हो जाती हैं। हजूर ते दरूद पढ़िया करो अल्लाह दुआवां कबूल फरमांदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए तबलीग करदा। एक कुछ दिन बाद सफर तो वापस आया तो सीधा गया कहने लगा जी मेरी अंगूठी दियो। उन्होंने कहा जनाब तुसी मेहमान भी हो तो मसाया भी हो सफर तो आए हो तो मेहरबानी करो कुछ देर ठहरो मैं अपनी बीवी ने मच्छी लिया के दी है तो वो बना रही है थे मतलब है कि वो तुसी खा के जाया जे। उन्होंने कहा तू मैंने पहले अंगूठी दे। अजे बहस चल रही तो वो करूँ उन्होंने जोजा की आवाज आई जो मुसलमान सन मिले जाकर उन्हें पूछा की गल। उन्होंने कहा जी अंगूठी का अपना मछली का पेट चाक किया तो अंगूठी निकली है।
جڑے پہنچ گئے ہو سبحان اللہ انہیں انگوٹھی دو کے جیب پا لی ہاں جی انہیں کہا جناب تسی لنگر کر کے جاؤ انہیں کہا جی تسی انہیں انگوٹھی دیو انہیں جیب کٹ کے انگوٹھی پیش کر دیتے برتن ویکھیا برتن خالی چلو خیر انہیں کہا سرکار نے رسوا نہیں ہونے دیتا انہیں پوچھا انہیں کہا بھی انگوٹھی میری کدی انگوٹھی وال ویکھے کدی اس بندے دے چہرے وال ویکھے انہیں کہا جی تو انہیں پریشانی کہا دی انہیں سارا ماجرہ کہہ سنایا انہیں کہا اصل میں چوری کر کے لے گیا انگوٹھی دریاج ڈگ پئی سی تو انہیں کہا پھر میرے نبی نے میری لاج رکھ لی ہے انہیں کہا جڑا نبی اپنے تے درود پڑھن والے نو رسوا نہیں ہونے دیتا میں نے کلمہ پڑھا کے اس نبی دا غلام کر لیا اور پھر انہیں کہا کہ گل سن اگے تو کلا تبلیغ کردا سنا ہن تیرے نال رل کے میں بھی تبلیغ کیتا کراں کیا کیا کراں گا لوگوں کے مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی مشکل کشا تیرا نام تم پر درود اور سلام پڑھیے صلی اللہ نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد لبیک یا رسول اللہ جزاک اللہ جی درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں جتنا درود شریف زیادہ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن میں بہت سارے لوگوں کو درود پاک کی کثرت کی وجہ سے پہچان لوں گا کیا بندہ میرے تے درود زیادہ پڑھتا رہا اور جتنا کوئی درود شریف زیادہ پڑھنے والا ہوگا اتنا ہی میرے قیامت کے دن زیادہ قریب ہوگا بس یہ تو کہنے کہ کسی ایم پی دے قریب ہو جائیے ایم این اے دے قریب ہو جائیے منسٹر دے قریب ہو جائیے سرکار فرماتے ہیں اگر میرا قرب چاہیے تو پھر مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھا کریں اچھا ایک گل ہو رہی ہے درود پاک ایسا وظیفہ جڑا قبول ہی قبول ہے درود شریف قبول ہی قبول ہے یہ عبادت ایسی جڑی قبول ہی قبول ہے تو جناب نے درود شریف شروع کرنا ہے اپنے سونے نبی نہ ڈائریکٹ ہو جانا بالکل ڈائریکٹ سرکار فرماتے ہیں جو جمعہ کے دن درود شریف پڑھتے ہیں میں ان کا درود شریف سنتا بھی ہوں جواب بھی دیتا ہوں اور پہچانتا بھی ہوں کہ کون کس جگہ سے مجھ پر درود شریف پڑھ رہا ہے جس امت دا نبی ایڈا کریم ہوئے اس نو حاجت ہے کسی اور نو آئیڈیل بنانا دی ساڑھے نبی ساڑھا سارا کچھ نہیں سنیے جناب کریم کائنات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت نو شب برات لیلۃ المبارکہ دے اندر 5 فضیلتاں عطا فرمائیاں نے جنہاں اندروں آخری فضیلت ہے اللہ نے مینوں اذن شفاعت عطا فرمایا ہے سنیا قیامت والے دن اپنی امتیاں نو پہچان کے اشارے تشا کر دیا جانا ہے اللہ رہائی دی آرڈر کرتا جائے گا اللہ والے ہو بندہ بڑا بد نصیب ہے بڑا بدبخت ہے اے جناب اللہ کی رحمت تقسیم ہو رہی ہے مساجد کے اندر بلکہ اللہ دا قرآن نبی پاک سرکار دا فرمان پاگے فرمایا بیت من بیوت اللہ تعالی یتلون کتاب اللہ حفتہم الملائکہ بأجنحۃ الرحمہ فرمایا جب اللہ نے قرآن در بے کے کچھ کر لو اللہ دا قرآن پڑھ دینے یعنی قرآن پڑھنے والا پڑھنے آئے دوسرے سننے والے سن لینے کہ اللہ دے ذکر دی مجلس ہو رہی ہے اللہ دے نوری فرشتے رحمت والے پڑھنا ڈھانپ لیندے نے کج لیندے نے ڈھانپ لیندے نے اور فرشتے آوازاں دے کے آکھدے نے اے فرشتیو ساڈا مقصود اتھے مل گیا ہے یعنی فرشتے بلا لیندے نے فرمایا جب تک محفل ذکر جاری و ساری رہتی ہے اس وقت تک پہنے اللہ کی رحمتوں دے سائے تلے بیٹھا رہتا ہے اور صلی اللہ علیہ وسلم سنو
کہ بندہ اللہ دے خوف دے نال ڈر جاندا ہے گناہاں تو تائب ہو جاندا ہے شرمندہ ہو جاندا ہے او دی اکھ وچوں نکلن والا آنسو دا قطرہ بندے دی زندگی دے گناہاں نوں دھو کے رکھ دیندا ہے اللہ بڑا خوش ہوندا ہے کدوں جدو بندہ اللہ دی بارگاہ توبہ کردا جی وہ سیاستہ دی روایت ہے نا جنہیں سنی ہے رپیٹ ہو جائے گی سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا صحابہ ایک بندہ سفر جا رہا ہے اُس کول سواری ہے انہوں تے اپنا خورد و نوش دا سامان لدیا ہے پین والا بھی کھانا والا بھی تے صحرا دا سفر ہے دور دور تک پنڈ نگر شہر بستی کریے دا نشان نظر نہیں آ رہا تھک گیا انہوں درخت نظر آیا اس نے سواری بنی نیچے اتریا ٹیک لاغ کچھ دیر سستان واسطے بیٹھ گیا انہوں نیند آ گئی کچھ دیر سون تو بعد جس وقت اٹھیا تو دی سواری غائب شدت پیاس اور بھوک دے نال پہلے نہ ڈالے انہیں خیال کیتا کہ میں کچھ چیز کھاواں چند قدم دائیں بائیں اگے پیچھے ویکھیا لیکن دور دور تک کوئی بندہ بشر نظر نہیں آ رہا بندہ تو شدت پیاس میں مرن لگ گیا انہیں بھوک بھی لگی انہیں خیال کیتا کہ میری موت واقعہ ہو جائے گی میں نے کچھ چیز کھان پینے نہیں مل رہی تے جدوں 100% یقین ہو گیا کہ میں مر ہی جانا تو انہیں کہا میں اگر رستے تے مر جاواں گا تو ہو سکتا ہے کوئی گزرن والا میں دفن کر دے تے میں کیوں نہ میں اس درخت نیچے جا کے بیٹھ جاواں اے کدی گردا ہے کدی اٹھدا ہے درخت قریب آ کے بیٹھ گیا ٹیک لگا کے ہن زندگی دی ساری امیداں شمع بجھ گئیاں نے موت یقینی ہو گئی ہے ایک کرا رہا ہے شدت بھوک دے نال پیاس دے نال تکلیف دے نال اور اس عالم کے اندر دی اکھ لگ جاندی تے فرمایا کچھ یہ سرکار دی حدیث پاک میں بیان کر رہے ہیں مفہوم دی کچھ دیر تو بعد اکھ کھلی تے او دی سواری سامنے موجود ہے انہیں جلدی نہ اٹھیا اچانک انہیں زندگی سامنے نظر آئی انہیں دیکھیا کجاوا موجود ہے کجاوا کھولیا پین والا پانی بھی موجود ہے اور کھان واسطے کھجورا اور دیگر سامان خرد و نوش موجود ہے نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صحابہ بتاؤ اس بندے کو موت کا یقین ہو جانے کے بعد جب زندگی سامنے نظر آئی ہے تو اس کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی صحابہ عرض کیتا حضور لفظاں بیان نہیں کی جا سکتی ایک بندے کی موت یقینی ہو گئی ہے ان پھر زندگی نظر آ گئی ہے حضور کتنا خوش ہویا ہے کہ نہ لفظاں بیان کی جا سکتی نہ تحریر کی جا سکتی ہے فرمایا جتنی خوشی اس بندے کو سامنے زندگی دیکھ کر نظر آئی ہوئی ہے نا اس سے کئی گنا زیادہ خوشی اللہ کو بندے کی توبہ پر ہوتی ہے جب بندہ توبہ کرتا ہے اللہ اس سے کئی گنا زیادہ خوش ہوتا ہے میرا بندہ میری بارگاہ چاہ گیا ہے ارشاد رب کائنات فرمایا ما غرک بربک الکریم او بندے کوئی شاہ جڑی تو اپنے رب دی بارگاہ دے اندر اللہ دے نیڑے نہیں ہون دیں گے رب دی بارگاہ دے اندر بندہ جھک جائے اور نرمی دے بازو پھیلا لگے اور دعا منگے کہ فضل تیرے دی آس کریمہ اور غرور نہ کوئی صدقائے رحمت عالم بخش خطا جو ہوئی یہ اللہ دا بندہ پاک نبی علیہ السلام دا امتی جدوں بھی گناہ کردا ہے پھر توبہ کردا اللہ معاف فرما دیندا ہے حضور سجدی فیض عالم دا تگنج بخش علی حضور رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے مکاشفۃ القلوب کے اندر ایک حکایت بیان فرمائی ہے ایک نوجوان وہ توبہ تے ٹکدا نہیں توبہ کردا ہے پھر گناہ کر لیندا ہے پھر توبہ کردا ہے پھر گناہ کر لیندا ہے توبہ کر کے بار بار توڑ لیندا ہے حتیٰ کہ 70 بار اس نے توبہ کیتی ہے 71ویں بار پھر گناہ کر لیا ہے ہن گھر دے اندر بیٹھ کے کردا ہے کریم کائنات اللہ میں بڑا بے اعتبارا یا اللہ میں سخت گناہگار میں 70 بار توبہ کیتی تو معاف فرمایا یا اللہ 71ویں بار پھر میں توبہ توڑ لی ہے اللہ کیڑا منہ لے کے تیری بارگاہ اندر جاواں ہاتھ
دے وچوں ندا آئی میرے بندے 70 بار توبہ توڑیے پھر گناہ کردا رہا ہے پھر معاف کردا رہا تیرا رب فرمایا 71ویں ورا بھی گناہ کر کے گھر بہ گیا تے تو بہ گیا ہے گل رہ گئی ہے تے تیرے ولوں رہ گئی ہے آ جا اپنی رب دی بارگاہ دے اندر توبہ کرنا تیرا کم ہے گناہاں تے رحمت دا کلم پھیرنا تیرے رب دا کم ہے شہواری میں توبہ پڑھنے تہابے اعتبارا پھر بھی کرم تیرے دیا مولا میں آسان رکھنے والا ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے تو دے سے نکالا لکھ گناہ میرا مولا ویکھے پردے پاون والا اس واسطے اللہ والے ہو اللہ دی بارگاہ دے اندر توبہ کرنی ہے انتہائی نیاز مندی دے نال عاجزی دے نال انکساری دے نال جنہ دل وچ ادب زیادہ ہوے گا اوناں سونے رب دا کرم زیادہ آ جائے جزاک اللہ او بیٹا ایتھے بیٹھ جائے کول بیٹھ جائے تو ایک یکدم کام کر دینا کدی زیادہ ایتھے بیٹھ جائے جس تیری ڈیوٹی لائی ہے نا ٹھیک ہے نا تو شعر پڑھا جاتا پھر تو ایک کو تیز کر دینا تھوڑی جی بڑھا ہے ساہ نہ کوٹے دا تو حضرات سنیے خطاب تو جتنا بھی کیتا جائے اتنا ہی مطلب کام میں میرے کو مواد الحمدللہ کافی سارا پہ میں رجسٹر جو کھول لیا ہے یہ ہوں خیر نہ ہی مکنا ہے نا جی رات میں کچھ نہیں رجسٹر نہیں مکنا لیکن اسا کچھ نوافل بھی پڑھنے نماز تسبیح بھی پڑھنی ہے اور قرآن پاک دی تلاوت بھی کرنی تو سرکار دی ذات پاک دے درود بھی رچ کے پڑھنا ہے انشاءاللہ سونا نہیں اجرا انشاءاللہ فجر پڑھ کے سونا ٹھیک ہے نا جی بیاہ شادی ہوئے خوشی کمی ہوئے بندے سارے رات جاگ لیتے ہیں اج اللہ واسطے سے جاگنا انشاءاللہ اللہ سونے کو اپنا اسا رزق بھی منگنا ہے درازی عمر بالخیر بھی منگنی ہے خاتمہ بالایمان بھی منگنا ہے اللہ کو رحمت بھی منگنی ہے اور اللہ کریم کو سونے محبوب صدقہ سا بخشش بھی طلب کرنی اللہ اپنے نبی دا صدقہ ساڑھے سب تے حال تے رحم و فضل فرمائے تو انشاءاللہ خطاب تو بعد جنہ دا وضو ہے ابے جنہ دا نہیں ہے وضو تازہ کر لو نماز تسبیح ہوئے گی اس بعد انشاءاللہ سا قبرستان جانا کیونکہ اس رات قبرستان جانا بھی نبی پاک سرکار دی سنت مبارک ہے حضرت عائشہ صدیقہ اما جان فرماتی ہیں میں دیکھیا سرکار میرے بستر تے تشریف فرمانے اور رات تک کچھ عیسیٰ گزرے تے حضور بستر تے نہیں ہے فرماتی ہیں میں اٹھی اور جنت البقیع قبرستان قریب ہے حجرہ عائشہ صدیقہ سرکار تو دیکھیا سرکار قبرستان دے اندر نے اور حضور آپ نے مبارک بازو اوپر پھیلائے نے اور سرکار گرمی دا موسم سرکار دے مبارک بغلہ میں نور نکل رہا ہے سفیدی نکل کے ماحول میں منور کر رہی نور دی کرنا چھن چھن کے نکل رہی ہے تو حضور عاجزی کے ساتھ اتنا رو رہے ہیں کہ سرکار دی چشمان مبارک چو آنسو نور دی لڑیاں بن کے گر رہے ہیں تو میں عرض کیتا بندہ نواز کریم کائنات اللہ دے محبوب ہو تسی کیوں پریشان ہو فرمایا اے عائشہ میں سو رہا سا میں جبریل آ کے جگایا کہ آج شعبان دی 15ویں شب پہ محبوب دعا منگو اللہ تہاڈی دعا دی برکت نال قبیلہ بنو کلب دیاں بکریاں دے واڑاں دے برابر تہاڈی امت دی بخشش فرما دے گا بڑی برکت علی رات ہے یقین نسا اللہ تعالیٰ کو بخشش منگنی ہے اور ایک چیز اور بھی ایسی کر رہے ہیں اجتماعی عبادت کیے اس بعد انفرادی عبادت ہونی چاہیے کدی کدی انج بھی ہوندا نا کہ انفرادی طور تے بندہ عبادت کرتے زیادہ ذوق ہوندا ہے زیادہ نیازمندی پیدا ہوندی ہے اللہ دا خوف زیادہ ہوتا ہے اکھاں چند آنسو آ جانا اکھاں دا وضو ہو جائے تو سبحان اللہ موج بن جائے اللہ پاک سانو رقت قلبی عطا فرمائے اپنے خوف نہ رونے دی توفیق عطا فرمائے آمین ثم آمین وما علیہ الا البلاغ المبین جنہاں ساتھی دا وضو ہے فبہا جنہاں دا نہیں ہے وضو فرما لو انشاءاللہ 5 منٹ بعد نماز تسبیح پڑھی جاتی ہے اور نماز تسبیح دی بہت فضیلت ہے